بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بات کرنے جا رہے ہیں لوکل ہائیبرڈ گاڑیوں کی بڑھتی مانگ یا کمپنیوں کا دباؤ اسمبل کی جانے والی مہنگی کاروں کے لیے مراحت کیوں ہیں۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جب وفاقی بجٹ پیش کیا گیا تھا تو پاکستان میں ہائیبرڈ گاڑیاں بنانے والی ایک کمپنی کے اعلیٰ عہدیداران نے مجھے فون پر بتایا کہ حکومت نے ہم پر ایک سیکرٹ اٹیک یعنی حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا تھا کہ ایک طرف وزیر خزانہ محمد اورنگزیب چاہتے ہیں کہ مقامی صنعت ہائیبرڈ گاڑیوں کی پیداوار بڑھائے، مگر ساتھ ہی انہوں نے مقامی سطح پر تیار کی جانے والی ہائیبرڈ گاڑیوں پر رعایتی سیلز ٹیکس 8.5% سے بڑھا کر 25% کر دیا ہے، جس کے بعد اب ان کی کمپنی کی ایک ہائیبرڈ کار کی قیمت میں صرف قریب 20 لاکھ روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ مگر پھر آٹو کمپنیاں حرکت میں آئیں، وہ اس لیے کہ ان کمپنیوں نے ملک میں ہائیبرڈ گاڑیاں تیار کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ وزارت صنعت و پیداوار نے حکومت کو تجویز دی کہ یہ اقدام موجودہ اور مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا اور جب معیاری ہائیبرڈ کار پاکستان میں بن سکتی ہے تو اس کے لیے مراحت جاری رکھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ 25 جون کو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ کی منظوری سے قبل ہی سینٹ کے تجاویز اور مفاد عامہ کے پیش نظر لوکل ہائیبرڈ گاڑیوں پر رعایتی سیلز ٹیکس بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت کو امید ہے کہ اس اقدام سے ملک میں ہائیبرڈ گاڑیوں میں سرمایہ کاری ہو سکے گی، مگر ناقدین اس حوالے سے زیادہ پر امید نہیں۔ اگرچہ موجودہ آٹو پالیسی کے تحت 2026 تک ملک میں لوکل ہائیبرڈ کاروں کو مراحت دی گئی ہیں، تاہم اسی پالیسی میں اسمبل سے لوکلائزیشن بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ بعض مبصرین نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ حکومت نے ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر تو ڈیوٹی بڑھائی ہے، تاہم وہ کمپنیاں جو پارٹس درآمد کر کے گاڑیاں اسمبل کرتی ہیں ان کے لیے سیلز ٹیکس اور ڈیوٹی کی مد میں بھی مراحت کو برقرار رکھا جائے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں ہائیبرڈ گاڑیوں کی مانگ مقامی کمپنیاں کیسے پوری کریں گی۔ اب تک صرف 3 کمپنیاں ٹویوٹا، ہنڈائی اور حوال ملک میں ہائیبرڈ ٹیکنالوجی پر چلنے والی گاڑیاں بنا رہی ہیں، جبکہ حکام کے بقول دیگر کمپنیوں نے اس میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پاکستان کی سڑکوں پر اب آپ کو کئی ہائیبرڈ گاڑیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ملک میں ہائیبرڈ کاروں کی ایک مارکیٹ بن چکی ہے، مگر اب انہوں نے ملک سے ہائیبرڈ کار درآمد کرنے پر ڈیوٹی میں رعایت کم یا ختم کر دی گئی ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ مانگ پاکستانی کار اسمبلز پوری کر سکیں گے، جنہیں 2026 تک سیلز ٹیکس میں رعایت ملنے کی توقع ہے۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی ایسوسی ایشن سے وابستہ شوکت قریشی کہتے ہیں کہ یہ لوکل کمپنیاں اتنی طاقتور ہیں کہ انہوں نے آخری وقت میں ہائیبرڈ گاڑیوں پر عائد کردہ اضافی ٹیکس ہٹوا لیا۔ وہ سن 2006 میں حکومت پاکستان کے کسٹم آرڈر SRO 655 کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کمپنیوں کو وقتی طور پر پاکستان میں نہ بننے والے پارٹس پر درآمدی ڈیوٹی میں رعایت دی گئی تھی، جو اب کئی سال سے جاری ہے۔ ان کی رائے میں اسی کی وجہ سے ملک میں صرف گاڑیوں کی اسمبلی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور نہ کہ لوکلائزیشن کی۔ شوکت قریشی کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان میں زیادہ توجہ پلگ ان ہائیبرڈ یا ہائیبرڈ الیکٹرک کاروں پر دی جا رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہائیبرڈ گاڑیوں میں ٹویوٹا سب سے آگے ہے، مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں کاروں کی اسمبلی کے لیے یہ کمپنیاں کتنی فیصد پارٹ درآمد کر رہی ہیں اور اس سے ملک کی معیشت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر HM شہزاد اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گاڑیاں ہمارے ملک میں بن رہی ہوں اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی عمل میں آ گئی ہو تو بات سمجھ آتی ہے، مگر یہ تو ہائیبرڈ کار کو امپورٹ کر کے یہاں صرف جوڑ رہے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کی آٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی 21 سے 26 میں ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کے لیے مراحت کا اعلان کیا گیا تھا، مگر ساتھ ہی میں ان گاڑیوں کے پرزہ جات کی مقامی سطح پر تیاری پر بھی زور دیا گیا تھا۔ اس پالیسی کے مطابق مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے پارٹس کے سر فہرست کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اور ان پارٹس کو درآمد کرنے پر بھاری ڈیوٹی ادا کرنا ہوگی، مگر ناقدین کا خیال ہے کہ اس پالیسی پر اور اس سے قبل ماضی کی ان پالیسیوں پر عمل نہیں ہوا جن میں لوکلائزیشن کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے۔ HM شہزاد نے کہا کہ اگر سستی ہائیبرڈ گاڑیاں ملنے لگیں تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ادھر صرف CKD اور S کی
SKD گاڑیاں تیار ہوتی ہیں امپورٹ کر کے یہاں جوڑی جانے والی گاڑیاں ہماری قوت خرید میں نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ کتنی گاڑیاں سنبھل ہوئی ہیں اور کتنی فروخت ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سڑکوں پر نظر آنے والی اکثر ہائبرڈ گاڑیاں درآمد شدہ ہیں کیونکہ وہ سستی اور معیاری تھیں، اس لیے صارفین نے انہیں ترجیح دی۔ صارفین میں اس حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں کہ آیا معیار اور قیمت کے اعتبار سے پاکستانی سنبھل درآمد شدہ ہائبرڈ گاڑیوں کی جگہ لے پائیں گی۔ پاکستان موٹر ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر کے مطابق نئے بجٹ سے جس امپورٹڈ ہائبرڈ گاڑی پر 29 لاکھ روپے کی ڈیوٹی بنتی تھی اب وہ 44 لاکھ روپے بن جائے گی، یعنی مقامی صنعت کے فروغ کے لیے ان کی قیمت بڑھے گی۔ ڈیوٹی میں 13 سے 15 لاکھ روپے بہت بڑا فرق ہے، یہ ان کمپنیوں کے لیے کیا جا رہا ہے جو کہ خود CKD اور SKD ہائبرڈ گاڑیاں امپورٹ کرتی ہے۔ وزارت صنعت و پیداوار کے ماتحت ادارے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈز کے ترجمان عاصم ایاز کا کہنا ہے کہ ٹویوٹا، حوال اور ہنڈائی نے ملک میں ہائبرڈ گاڑیوں کی تیاری کے لیے کافی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جبکہ 3 دیگر کمپنیوں نے اس حوالے سے اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے جس میں ہونڈا، سوزوکی اور کیا شامل ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ برسوں کے دوران انڈس موٹرز کمپنی یعنی کہ ٹویوٹا کی جانب سے ہائبرڈ گاڑیاں متعارف کرانے کے لیے ملک میں $100 ملین، سازگار انجینئرنگ ورکرز حوال $15 ملین اور ہنڈائی نژاد نے $10 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اس لیے جہاں پاکستان میں مقامی سطح پر تیار کردہ تمام گاڑیوں پر سیل ٹیکس کی شرح 18% ہے، وہیں ہائبرڈ گاڑیوں پر سیل ٹیکس میں رعایت برقرار رکھتے ہوئے اسے 8.5% رکھا گیا ہے۔ ایک کمپنی کے عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم نے اس کے لیے اتنی سرمایہ کاری کی ہے اور 2026 تک کے لیے بنائی گئی آٹو پالیسی کے تحت آپ ہائبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس نہیں چھیڑ سکتے۔ وزارت صنعت و پیداوار کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 کے اواخر میں آنے والی لوکل ہائبرڈ گاڑیاں 9500 صارفین نے خریدی، جبکہ اس دوران درآمد شدہ ہائبرڈ گاڑیوں کی سیلز کی تعداد 3000 رہی تھی۔ عاصم ایاز مقامی طور پر تیار کی گئی ہائبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں رعایت کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوکل مینوفیکچرنگ کے معیار میں کوئی کمی نہیں ہے اور یوں صارفین کو گاڑی کی خریداری کے بعد بہتر سروسز اور طویل بیٹری وارنٹی مل سکتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے برعکس درآمد کی جانے والی ہائبرڈ گاڑیوں سے ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں۔ پاکستانی حکومت نے ابتدائی طور پر بجٹ میں لوکل ہائبرڈ گاڑیوں کو سیلز ٹیکس پر دی گئی رعایت ختم کر دی تھی، مگر اس رعایت کو اس وقت بحال کرنا پڑا اور کار کمپنیوں کے ساتھ ساتھ وزارت صنعت و پیداوار نے اس کی مخالفت کی۔ ایک خط میں وزارت نے کہا تھا کہ یہ اقدام اس آٹو پالیسی 2021 سے 26 سے متضاد ہے جو ملک میں ہائبرڈ سمیت نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بغیر اضافی سیلز ٹیکس کا نفاذ ہائبرڈ الیکٹرک وہیکل ٹیکنالوجی میں موجودہ اور مستقبل کی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچائے گا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر ہائبرڈ گاڑیوں پر سیل ٹیکس عام گاڑیوں کے برابر کر دیا گیا تو اس سے ان کی کمپنیوں سمیت دیگر کمپنیوں جیسے ہونڈا، سوزوکی اور کیا جو ہائبرڈ گاڑیوں پر سرمایہ کاری پر غور کر رہی ہیں کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے۔ وزارت صنعت و پیداوار کا خیال ہے کہ ملک میں مکمل الیکٹرک گاڑیوں کا رجحان آنے میں کئی چیلنجز ہیں، جسے چارجنگ انفراسٹرکچر کی عدم دستیابی اور ایسے میں ہائبرڈ گاڑیوں بننے سے نہ صرف ملک میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے بلکہ ملک دوست یعنی کہ ماحول دوست گاڑیوں کی طرف ایک قدم بڑھا سکتا ہے۔ اس نے اپنے خط میں وزارت خزانہ کو بتایا تھا کہ الیکٹرک گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ہائبرڈ گاڑیوں کی قیمتیں بھی قدرے زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان میں اضافی بیٹریاں، سینسرز، بیٹری مینجمنٹ سسٹم، موٹر کنٹرول اسمبلی اور وولٹیج کنٹرول یونٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق ہائبرڈ گاڑیوں کی رینج 18 سے 24 کلومیٹر فی لیٹر ہے اور ان کا ماحول کے لیے نقصان دہ اخراج نسبتاً کم ہے۔ یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمیں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔